روشنی سب کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ پروگرام روشنی سب کے لیے میں آپ کے میزبان شاہد مسرور۔ ہم نے گزشتہ پروگرامز میں مختلف موضوعات پر جب گفتگو کی تو اس میں جو ہمارا مرکزی موضوع رہا وہ تھا ایمان باللہ، اللہ تعالیٰ پر ہمارا ایمان، کیونکہ ہمارے اعمال کی بنیاد ایمان ہے۔ ہم جب ایمان لے آتے ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں، اس کے رب ہونے پر یقین رکھتے ہیں، مالک کے کائنات ہونے کا یقین رکھتے ہیں، واحد اللہ شریک ہونے کا یقین رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ تمام ہمارے ایمان کی جزیات جن کا تذکرہ گزشتہ پروگراموں میں بڑی ڈیٹیلز کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ کیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہے وہ بہت اہم مرحلہ ایمان کا، اور وہ ہے ایمان بالرسالت۔ اب اللہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، اور رسالت پر ایمان لاتے ہوئے اس یقین کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ ہم جو ہے وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی احمد مجتبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اس ایمان کے ساتھ پھر ہم اپنی ایمان کی تکمیل کرتے ہیں۔ اب ایمان باللہ کے بعد ایمان بالرسالت، اس موضوع کے تحت ہم اپنے انشاءاللہ آئندہ پروگرام سے بھی اور آج کے پروگرام میں بھی گفتگو کریں گے۔ ہم رسالت پر جاننے کی کوشش کریں گے کہ رسالت کی شرعی حیثیت کیا ہے، یہ اصطلاح جو ہے وہ کن معنوں میں ہے، پھر نبی یا رسول ہوتے کون ہیں، اور شرعی طور پر نبی یا رسول کی حیثیت کیا ہوتی ہے، ان کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی یعنی رسالت کی یا نبوت کی، اور یہ کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ تشریف فرما آپ کے جانے پہچانے مفتیان کرام، علماء کرام کہ جن سے ہم روشنی سب کے لیے میں ہر پروگرام میں کچھ نہ کچھ ضرور علم حاصل کرتے ہیں، دین کا کچھ نہ کچھ ضرور سیکھتے ہیں، اور سیکھنے کے بعد یقین کیجیے گا کہ ہماری زندگیوں میں بتدریج جو تبدیلی پیدا ہو رہی ہے، ہوتی ہے، وہ انہی کے مرہون منت ہے کہ ان کے ذریعے دین کی تعلیم ہم تک پہنچتی ہے۔ میرے ساتھ تشریف فرما محترم مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب، السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ۔ اور میرے ساتھ دوسری شخصیت یہاں تشریف فرمائیں، محترم علامہ اویس احمد صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ۔ آج کا موضوع ایمان بالرسالت، ہماری محبت ہے، ایمان اور ایمان کے ساتھ محبت۔ یہ دیکھیے کہ ایمان تو اب رسالت میں ہم بات کریں تو رسالت میں سب سے پہلے تمہارے ذہن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی خیال آتا ہے نا، اور یہ ہماری ایمان کے ساتھ ہماری محبت کا بھی حصہ ہے۔ اب میں محترم مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب آپ سے جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ شریعت میں جو یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے یعنی نبی یا رسول کی، اس کی نسبت سے ہمیں سمجھائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ شاید بھائی پہلے تو یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے اندر سب سے اعلیٰ اور عمدہ منصب کیا ہے؟ نبوت و رسالت، یعنی ٹاپ رینک جو ہے، ہائیسٹ رینک مخلوق کے اندر جو اللہ نے کسی کو دیا ہے وہ منصب نبوت اور منصب رسالت۔ سبحان اللہ۔ یعنی منصب رسالت اوپر ہے، اس کے نیچے منصب نبوت ہے، یہ ہائیسٹ رینک ہے، باقی سب اس کے نیچے نیچے ہیں۔ یعنی یہ جو انسانوں کے لیے کہا جاتا ہے نا اشرف المخلوقات، تو یہ اشرف المخلوقات کا جو تاج کرامت ہے، یہ جو ٹائٹل ہے، یہ سب سے پہلے جن ہستیوں کے سر ہے وہ انبیاء اور رسول علیہ السلام ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہے نا کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت اور یہ حقیقتاً اشرف المخلوقات ہیں، یعنی جو انبیاء اور رسول علیہ السلام ہیں یہ اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل، سب سے اشرف ہیں۔ کوئی غیر نبی، غیر رسول کسی نبی یا رسول کے مساوی بھی نہیں ہو سکتا، افضل ہونا تو درکنار۔ جی میں عرض کرتا ہوں، بلکہ ہمارے عقیدے کے حساب سے تو نبی و رسول کے برابر کسی کو کہنا بھی کفر ہے، افضل کہنا تو درکنار، برابر قرار دینا بھی کفر ہے۔ نبی و رسول جو ہے وہ سب سے اوپر ہیں، سب سے اشرف ہیں، سب سے افضل ہیں، سب سے زیادہ فضیلت کے حامل ہیں، باقی سب ان کے نیچے نیچے ہیں، چاہے ملائکہ ہی کیوں نہ ہوں۔ ملائکہ بھی انبیاء اور رسول علیہ السلام کے نیچے ہیں۔ اب نبی اور رسول جو ہے منصب نبوت اور منصب رسالت، یہ ہوتا کیا ہے؟ یعنی وہ انسان جو آزاد ہو،
عاقل ہو، بالغ ہو اور اللہ تبارک و تعالی اس کی طرف وحی فرمائے. اچھا یہ ہے نبی. انسانون حرون ذاکرون بالغون عاقلون فاتنون. ذہین ہونا شرط ہے. انبیاء اور رسول جتنے بھی تھے وہ سارے ذہین تھے. بلکہ علماء کلام نے تصریح فرمائی ہے کہ غباوت یعنی کند ذہن ہونا، ڈمی ہونا، یہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کے حق میں محال ہے. وہ اس سے پاک ہیں. جس طرح وہ گناہوں سے پاک ہیں اسی طرح غبی ہونے سے، کند ذہن ہونے سے بھی وہ پاک ہیں. تو سمجھدار، ذی شعور، عاقل، بالغ، آزاد انسان اور مرد، ذکورت بھی اس کے اندر شرط ہے. مرد ہونا شرط ہے. عورت نبیہ یا رسولہ نہیں ہوتی. نبی اور رسول جو ہے وہ صرف مرد ہے جس کی طرف اللہ نے اپنی وحی فرمائی ہو تو وہ نبی ہے. اور اگر وحی کے ساتھ ساتھ اس کو تبلیغ کا حکم بھی دے دیا گیا ہو تو جمہور کے نزدیک یہ رسول کہلائے گا. یعنی جو تبلیغ کا ساتھ حکم آ گیا، انذار کا جو حکم ہے تو یہ اب اس نبی کے ساتھ رسول بھی ہے. اب نبی اور رسول میں آپس میں نسبت کیا ہے؟ تو بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ نبی اور رسول میں ترادف ہے، یعنی نسبت مترادف کی ہے. نبی اور رسول ایک ہی چیزیں، نبوت اور رسالت میں کوئی خاص فرق نہیں. یہ بعض علماء کی رائے ہے، لیکن یہ بعض کا قول ہے، یہ ضعیف قول ہے. جمہور کا موقف کیا؟ وہ کہتے ہیں نبوت اور رسالت میں فرق ہے اور نبی اور رسول کے مابین نسبت جو ہے وہ خصوص مطلق کی نسبت ہے. ہر رسول تو نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے. نبی ہونے اور رسول ہونے کے لیے نبی ہونا ضروری ہے. بالکل، رسول ہونے کے لیے نبی ہونا ضروری ہے اور نبی کے لیے رسول ہونا ضروری نہیں. تو انبیاء کرام علیہم السلام تو زیادہ ہیں لیکن جو رسل اعظام ہیں وہ انبیاء کے مقابلے میں کم ہیں. لیکن جتنے ہیں ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم نے سب پر ایمان لانا ہے. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یعنی جو رسالت یا شریعت لے کر آئے وہ رسول ہیں. ہم تعداد کسی کی متعین نہیں کر سکتے. کسی کی بھی تعداد متعین کرنا شرعاً جائز نہیں. جتنے انبیاء ہیں اللہ کے ہم ان سب پر ایمان لائے، جتنے رسول ہیں اللہ کے ہم ان سب پر ایمان لائے. باقی کیونکہ روایات کے اندر مختلف ہیں، اجمالاً یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے اور تفصیلاً وہ انبیاء کے جن کا ذکر قرآن میں صراحتاً آگے ہے ان پہ ایمان لانا ضروری ہے. باقی روایات مختلف ہیں، بعض میں 1,24,000 کا ذکر بھی ہے اور دیگر روایتیں بھی ہیں. تو اگر کوئی اس طرح کم و بیش کا لفظ کہہ دے یا تقریباً کا لفظ کہہ دے پھر تو ٹھیک ہے، جائز ہے. لیکن کم و بیش یا تقریباً کا لفظ کہے بغیر نہیں کہنا چاہیے. اس طرح رسولوں کی تعداد کے بارے میں بھی روایات مختلف ہیں. 313 کی روایت بھی ہے، 315 کی روایت بھی ہے، 317 کی روایت بھی ہے. اس میں بھی احاوت یہی ہے کہ یا تو تقریباً کا لفظ کہہ دیا جائے یا پھر یہ کہا جائے کہ جتنے اللہ کے نبی اور جتنے اللہ کے رسول ہیں ہم ان سب پر ایمان لائے. باقی رہی بات جو آپ نے کہا نا شریعت جدیدہ، نئی شریعت یا نئی کتاب لانا، یہ شرط بعض علماء نے بیان کی ہے لیکن اس پہ کافی زیادہ کیل و کال ہے. کیونکہ جب ہم رسولوں کی تعداد کو دیکھتے ہیں تو اس کے مقابلے میں کتابیں آسمانی جو ہے وہ ہمیں اتنی نظر نہیں آتی. تو اس لیے اس پہ بھی علماء نے کافی نقد کیا ہے. اسی طرح جو شریعت جدیدہ کی قید ہے اس پہ بھی علماء نے کلام کیا کہ یہ قید ہونا بھی ضروری نہیں ہے. وہ رسول کے جو نئی شریعت نہیں لے کر آیا وہ بھی رسول ہو سکتا ہے. وہ مثال دیتے ہیں کہ پرانی شریعت کی ترویج کے لیے کام کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد سیدنا داؤد علیہ السلام، سیدنا سلیمان علیہ السلام، وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی دیکھیں یہ نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں لیکن یہ کوئی الگ شریعت اس کے بعد نہیں لے کر آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام والی شریعت کو ہی انہوں نے چلایا ہے، وہ شریعت منسوخ نہیں ہوئی تھی. تو اس لیے یہ قید لگانا، یہ شرط لگانا کہ نئی شریعت لے کر آئے گا تو رسول ہوگا یا نئی کتاب لے کر آئے گا تو رسول ہوگا، یہ شرط جو ہے وہ ضروری نہیں. ماشاءاللہ. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے محترم علامہ اویس احمد صاحب کہ یہ جو نبوت یا رسالت ہے یہ کس طرح سے ملتی ہے اور کن کو ملتی ہے؟ یعنی کن کو ملی کس طرح سے اور کن کن لوگوں کو ملی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا اہم سوال ہے یہ بھی نبوت کے باب میں، مقام رسالت کے باب میں. ماشاءاللہ. اور اللہ پاک نے اس کا جواب خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا. ماشاءاللہ. ارشاد فرمایا کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے کہ وہ رسالت کو کہاں رکھے گا. کیا بات. تو اگر یہ سوال کیا جائے کہ نبوت کس کو ملتی ہے اور کیسے ملتی ہے تو اللہ نے بتا دیا یہ نبوت ہماری عطا سے ملتی ہے، ہمارے دینے سے ملتی ہے اور کسے ملتی ہے؟ جسے ہم چاہتے ہیں اسے ملتی، جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جسے اللہ چاہتا ہے. اسی لیے قرآن کریم میں نبیوں کے لیے کہیں اجتباء کہیں استفاء کے لفظ استعمال ہوئے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم. اللہ نے چن لیا.
آدم کو، ابراہیم کو، نوح علیہ تو السلام، جنہیں وہ نبوت کے لیے چن لیتا ہے انہیں وہ نبی بنا دیتا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہو گیا، کوئی شخص یہ کہے کہ میں نفل پڑھتے پڑھتے نبی بن گیا، میں روزے رکھتے رکھتے نبی بن گیا، تو یہ اس کی بات باطل ہے، کیونکہ نبوت اور رسالت کسبی نہیں ہے، یعنی کمائی سے نہیں ملتی ہے۔ یعنی آپ کماتے رہیں، عمل کرتے رہیں اور آپ نبوت کے مقام پہ پہنچ جائیں، یہ کمانے سے نہیں ملتی، یہ وہب سے ملتی ہے، وہب کے اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے، وہ جس کو منتخب کر لے۔ تو اس نے کم و بیش 1,24,000 نبیوں کو منتخب کیا اور پھر ختم نبوت کے لیے محمد مصطفیٰ کو منتخب کیا۔ اس وہب کا سلسلہ بھی اس نے لا کے بند کر دیا، اس عطا کا سلسلہ بھی اس نے لا کر ہمارے نبی پر بند کر دیا اور مکمل فرمایا، اور ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ روزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ لکھا ہوا۔ جی جی، تو یہ انہوں نے جو ہے نا، رب کائنات نے اپنی وہب کا سلسلہ بھی بیان فرما دیا، ختم نبوت کا بیان بھی خود رب کائنات نے فرما دیا۔ اچھا، جو رسول بنتا ہے نا، وہ اپنے رسول بننے کی دلیل ساتھ لے کے آتا ہے۔ صحیح بات۔ اگر کوئی انکار کرے، کہے کہ جی آپ نبی نہیں، آپ رسول نہیں، تو وہ ایسا معجزہ پیش کرتا ہے جو مسکت ہوتا ہے، خاموش کرانے والا ہوتا ہے، جواب دینے والا ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے، باہر ہوتا ہے، اور یعنی کوئی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا، کوئی اس کا جواب دے نہیں سکتا۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری تمام زندگی تمہارے سامنے ہے، یہی ایک معجزہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا۔ میں آپ کی اجازت سے وقفے پہ جانا چاہتا ہوں، بات کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے، اسی کو کنٹینیو رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں روشنی سب کے لیے، اور روشنی سب کے لیے میں آج بہت خوبصورت موضوع ہے ایمان باللہ پر۔ گزشتہ پروگرام سے میں نے بات کی، ایمان بالرسالت پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ وقفے پہ گئے تو ہم پوچھ رہے تھے محترم علامہ اویس احمد صاحب سے کہ یہ جو رسالت ہے یا نبوت ہے، یہ کس پر اور کس طرح سے اس کا نزول ہوتا ہے؟ تو آپ فرما رہے تھے کہ اس کا نزول جو اللہ تعالیٰ کے انتخاب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دلیل ہے نبوت کی وہ آلریڈی موجود ہوتی ہے، جس کا انکار ممکن نہیں ہوتا۔ جی، بس یہ دو باتیں ہی اس جواب میں ہم نے کرنی ہے۔ ایک بات تو ہم نے کر لی کہ نبوت خدا کی عطا سے ہوتی ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے فلاں جگہ سے فون آیا کہ نبی بن جاؤ تو میں سوشل میڈیا پہ اعلان کر رہا ہوں کہ میں نبی بن گیا ہوں، میں اس طرح لکھتے لکھتے، کتابیں لکھتے لکھتے نبی بن گیا ہوں۔ ان ساری چیزوں سے کوئی نبی نہیں بنتا، نبی بنتا ہے اللہ کے بنانے سے، اس کے وہب سے، اس کی عطا سے۔ اور دوسری چیز، جو نبی بنتا ہے اپنی نبوت کی دلیل لے کے آتا ہے، اور وہ دلیل سچی دلیل ہوتی ہے، وہ سچا معجزہ ہوتا ہے، قاہرہ باہرہ معجزہ ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی جھوٹا دعویٰ کرنے والا ہو، وہ اگر کوئی دلیل پیش کرنے کی کوشش کرے تو وہ ذلیل ہوتا ہے، وہ رسوا ہوتا ہے۔ دنیا نے دیکھا، اب جتنا بھی اس معاملے میں آپ دیکھیں گے، نہ اس سے دلیل ظاہر ہوتی ہے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ بہت سارے جو ناظرین ہیں وہ بھی بہت اختصار کے ساتھ یہ فرمائیے گا کہ معجزہ یا دلیل جو ہے وہ کس طرح سے پیش کی، دو انبیاء علیہ السلام جو ہیں ان کی وجہ سے فرما دیجیے گا۔ بالکل، قرآن کریم میں مختلف انبیاء کرام کے معجزات اللہ پاک نے بیان کی ہیں۔ سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، جیسے وہ عصا لے کر آئے اور ید بیضا لے کر آئے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بیان کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں کہ وہ اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے، کوڑ کے مرض کو شفایاب کر دیا کرتے تھے، مادرزاد نابینا کو شفایاب کر دیا کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام جو ہے وہ اپنی اونٹنی لے کر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلے گلزار ہو گئی، انہوں نے خواب میں دیکھا اور وہ پھر جو ہے انہوں نے چھری پھیری اور اس کی جگہ دمبا آ گیا اور ان کی حیات۔ یہ سارے وہ واقعات یہ نبیوں کی دلیل بنے، یہ ان کا معجزہ بنے، یہ ان کی نشانی۔ اور ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم
ان کی ذات بھی ان کی نبوت پر دلیل، ان کا کردار اور عمل بھی ان کی نبوت پہ دلیل، ان کی حیات بھی ان کی نبوت پر دلیل۔ نبوت سے پہلے صادق اور امین جن کو تمام لوگ تسلیم کرتے تھے۔ بالکل، اور پھر کتنے ہی معجزات جو ذات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر باب میں نبودار ہوئے، اس لیے ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ نبی تو معجزہ لے کر آئے اور محمد عربی معجزہ بن کر آئے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اب سر جی محترم مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہمارے اسلامی عقائد ہیں یا جو شریعت ہے اس کی روح سے اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو ایمان برسالت ہے وہ ہے کیا؟ دیکھیں شاید بھائی، ایمان بالرسالت کی جہاں تک حیثیت کی بات ہے یا اس کے سٹیٹس کی بات ہے، تو ایمان بالرسالت بھی ہمارے ایمان کا بنیادی رکن ہے۔ میں بارہا یہیں اسی سٹیج پہ اسی پروگرام میں حدیث جبریل بہت ہی مشہور ہے، وہ بتا چکا ہوں۔ اس کے اندر جہاں سرکار علیہ السلام سے جب انہوں نے پوچھا تھا اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے، تو سرکار علیہ السلام نے جواب میں فرمایا تھا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، کہ اللہ پر تیرا ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر تیرا ایمان لانا، آسمانی اللہ کی کتابوں پر تیرا ایمان لانا، یوم آخرت پر تیرا ایمان، اللہ کے رسولوں پر تیرا ایمان لانا، یوم آخرت پر تیرا ایمان لانا، اور قدر اچھی ہو یا بری اللہ ہی کی طرف سے اس بات پر تیرا ایمان لانا۔ یہ 6 باتیں سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمائیں۔ ان 6 باتوں کو کہا جاتا ہے ایمان کے ارکان 6، 6 ارکان، یعنی ان میں سے کوئی رکن بھی اگر نہیں پایا جائے گا تو ایمان سرے سے متحقق ہی نہیں ہوگا، یعنی آپ اس وقت تک مومن کہلانے کے مستحق ہی نہیں ہیں جب تک آپ ان 6 باتوں پر ایمان نہ لائیں۔ یعنی ان 6 باتوں پر ایمان لانا لازم ہے، فرض ہے مسلمان کہلانے کے لیے، مومن کہلانے کے لیے۔ میں کمال ایمان کی بات نہیں کر رہا ابھی میں کامل مومن کی بات نہیں کر رہا، نفس ایمان کی بات کر رہا ہوں۔ نفس ایمان کے لیے بھی ان پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ جب تک ان 6 کی 6 باتوں پر آپ کا ایمان نہیں ہوگا آپ مسلمان ہی کہلانے کے حقدار نہیں۔ پھر اس کے بعد کے مراحل وہ کمال ایمان کی بات ہے، پھر اس کے بعد کی۔ تو ایمان بالرسالت بھی ایمان کے 6 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، سب پر ایمان لانا۔ اب آگے یہ الگ بات ہے کہ ایمان بالرسالت ہے، اس کے اندر کیا چیز آتی ہے، کیا ماننا کہ وہ ہستیاں کہ جنہیں اللہ نے بھیجا ہے ہماری ہدایت کے لیے، وہ انبیاء، وہ رسول علیہ السلام، ان کے لیے کچھ چیزیں واجب ہیں، کچھ چیزیں ان کے حق میں محال ہیں، کچھ چیزیں ان کے حق میں جائز ہیں یعنی ممکن ہیں۔ اس بات کو جاننا یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے، یہ بھی جو ہمارے کتب کلامیہ میں باقاعدہ اس پہ ابحاث ہوتی ہیں، اس کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ کیا چیزیں وہ ہیں کہ جو انبیاء اور رسول علیہ السلام کے لیے واجب ہیں یعنی ضروری ہیں، مینڈیٹری ہیں، جو کمپلسری ہیں، جو ان کے لیے ضروری ہیں، نبی اور رسول ان سے خالی نہیں ہو سکتے، جو ان میں پائی جا رہی ہیں وہ اس سے خالی نہیں ہو سکتے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی شرط الصدق، ان کا سچا ہونا، اللہ کی طرف سے جو لے کر آئے ہیں جس چیز کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں اس میں ان کا سچا ہونا۔ دوسری شرط کیا ہے؟ امانت، ان کا امین ہونا۔ امانت کسے کہتے ہیں؟ امانت کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام ان کے ظواہر اور ان کے بواطن، ان کے ظاہر کا بھی ظاہر باطن اور ان کے باطن کا نہیں ایک جیسا تو ہے، ان کے ظاہر اور باطن کا کسی بھی غلط کام سے محفوظ ہونا، سبحان اللہ، یعنی اسی کے اندر وہ عصمت بھی آ گئی۔ معصوم کو الگ سے علماء کلام اس لیے بیان نہیں کرتے، کبھی جو ہے وہ زیادتی وضاحت کے لیے، زیادہ توضیح کے لیے بیان کر دیا جاتا ہے، ورنہ عصمت بھی اسی کے اندر آ گئی۔ جب انہوں نے کہہ دیا کہ امانت کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ظاہر و باطن کا کسی بھی قسم کی خرابی سے یعنی حرام یا مکروہ سے پاک ہونا، تو اب اس میں عصمت تو کہا جاتا ہے، عصمت بھی اس میں آ گیا۔ اب عصمت کی الگ سے شرط لگانے کی حاجت نہیں، امانت کی شرط میں عصمت آ گئی۔ اچھا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو صدق کی پھر ہم نے شرط لگائی وہ بھی تو اس کے اندر آ ہی رہی ہے نا امانت کے اندر، کہ جو ہے جب ظاہر و باطن کا جو ہے وہ حرام اور مکروہ سے پاک ہونا، محفوظ ہونا، بچنا، یہ امانت ہے، تو صدق بھی آ گیا تھا۔ تو وضاحت کے لیے، زیادت اہتمام کے لیے، کبھی ایسا ہوتا ہے کسی چیز پہ زور دینا مقصود ہوتا ہے، فوکس کرنا مقصود ہوتا ہے، تو سب سے پہلے صدق کی بات، صدق کو رکھا کہ سچائی کی عظمت بتانا مقصود ہے، سچائی کی اہمیت بتانا مقصود ہے، اور جو نبی اور رسول ہے اس کی زندگی میں سچائی کی حیثیت کیا ہوتی ہے اسے بتانا مقصود ہے۔ تو اسی لیے کہا پہلی شرط یہ ہے کہ صدق۔
دوسری شرط ہے امانت، تیسری شرط فرمایا تبلیغ ما امروا بالتبلیغ للخلق، اللہ کی طرف سے مخلوق کو جس چیز کی تبلیغ کرنے کا انہیں حکم دیا گیا ہے وہ اس چیز کی تبلیغ کرنا۔ یہ شرط اس لیے لگائی کیونکہ کچھ چیزیں وہ ہیں جو اللہ کی طرف سے انہیں بتائی جاتی ہیں لیکن تبلیغ کا حکم نہیں ہوتا۔ جس چیز کی تبلیغ کا انہیں حکم ہے، جو ان کا کام ہے، وہ ان کی ریسپانسبلٹی ہے، وہ ان کی ڈیوٹی ہے، وہ ان کی ذمہ داری ہے، وہ اسے پورا کرتے ہیں، وہ اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کرتے بلکہ کوئی دقیقہ فروغ داشت نہیں کرتے اس میں۔ تو اسی لیے یہ شرط بتائی علماء کلام نے۔ چوتھی شرط بتائی الفطانہ والذکاء، ذہین ہونا، سمجھدار ہونا۔ جیسے میں نے شروع میں بھی کہا کہ غبی ہونا، بلاوت، یہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کے حق میں نہیں ہے، محال ہے، وہ اس سے پاک ہیں۔ تو یہ کتنی شرطیں ہو گئیں؟ 4 شرطیں ہو گئیں۔ تو یہ نبی اور رسولوں کے حق میں یہ 4 بنیادی شرطیں، ان چیزوں کو واجب ماننا ضروری ہے۔ ان کی جو ضدیں ہیں وہ کہلاتے ہیں محالات، امپاسبل، ناممکن، ناممکنات۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی نبی رسول سچے نہ ہوں۔ صدق کے مقابلے میں کذب ہے، جھوٹ ہے، امانت کے مقابلے میں خیانت ہے، اور جس چیز کی تبلیغ کا اللہ نے انہیں حکم دیا اسے چھپانا، کتمان کرنا یا اس میں سستی کرنا، یہ ان کے حق میں محال ہے۔ فطانت اور ذکاوت، ذہانت، اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ غباوت، بلاوت، اس سے پاک ہے، یہ محال ہو گئے۔ ممکنات کیا ہیں؟ جائزات کیا ہیں انبیاء اور رسول کے لیے؟ واجبات اور محالات سے ہٹ کر جو امور ہیں وہ ان کے لیے جائزات ہیں، ممکنات ہیں۔ اور جہاں تک بشری عوارض کی بات ہے تو بشری عوارض انبیاء کرام علیہ السلام کے حق میں جائز ہیں، لیکن اس میں یہ شرط ہے کہ وہ بشری عوارض امور منفرہ میں سے نہ ہوں، یعنی ایسے امور نہ ہوں کہ جو لوگوں کو نفرت دلانے والے ہوں، کیونکہ وہ ہدایت کے بنیادی مقصد کے خلاف ہیں۔ جیسے بیماریاں انہیں ہو سکتی ہیں لیکن ایسی بیماری جس سے لوگ ان سے دور ہونے جس سے لوگ گھن کھاتے ہوں، اس طرح کی بیماریوں سے انبیاء اور رسول علیہ السلام پاک ہیں۔ تو ہر اس امر سے وہ پاک ہیں، ہر اس بشری عارضے سے پاک ہیں کہ جو امور منفرہ میں سے ہو، جو عام اس سے ہٹ کر عام ڈگر سے ہٹ کر اور لوگ اس سے گھن کھاتے ہوں، جو تبلیغ کی، ہدایت کی بنیادی جو حکمت ہے اس کے خلاف ہو، اس طرح کے بشری عوارض سے وہ پاک ہیں۔ باقی دیگر جو عام بشری عوارض ہیں وہ انبیاء رسول علیہ السلام کے حق میں بھی ہیں، وہ زخمی بھی ہوئے، بیمار بھی ہوئے، لیکن انبیاء رسول علیہ السلام کا بشری عوارض ہونا اپنی جگہ پر، لیکن وہ افضل البشر ہیں، سارے انسانوں میں سب سے افضل وہی ہیں، کوئی ان کی مثل نہیں ہے، غیر نبی کسی نبی کی نہ ان کے کوئی برابر ہو سکتا ہے، نہ ان سے اعلیٰ تو ہونا دور کی بات ہے، برابر ہی نہیں ہو سکتا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا محترم علامہ صاحب، اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا، انسان کی روح سے پہلے ایک اللہ تعالیٰ نے عہد لیا، اللہ تعالیٰ جو منتخب فرماتا ہے، عطا فرماتا ہے نبوت رسالت، وہ بھی انسانوں میں سے ہی عطا فرماتا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ انہی انسانوں کے بیچ میں اس نبوت کی ضرورت پیش آتی ہے؟ کیوں پیش آتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یقیناً بہت اہم سوال ہے کہ نبوت اور رسالت کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے۔ دیکھیں، ہم اپنی آنکھوں سے بالکل واضح طور پر یہ بات دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ انسان کو اپنے رب تک تو پہنچنا ہے، بلا شبہ پہنچنا۔ تو جب انسان کو اپنے رب کی معرفت حاصل کرنی ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، اس کی پہچان کرنی ہے، اس تک پہنچنا ہے، اس کا قرب حاصل کرنا ہے، تو جس نے بغیر نبی کے یہ کوشش کی ہے تو وہ مظاہر فطرت کو ہی معبود بنا بیٹھا، بٹک گیا وہ۔ کسی نے سورج کو معبود بنا لیا، چاند کو بنا لیا، مروب ہو گیا، ہاں انہی چیزوں کو خدا بنا بیٹھا، وہ طاقتوں سے مروب ہو گیا۔ جس نے خدا تک پہنچنا ہے لازم ہے کہ وہ خدا کے رسول تک پہنچے۔ سبحان اللہ۔ جب وہ خدا کے رسول تک پہنچے گا تبھی صحیح وہ خدا تک پہنچے گا، جب وہ خدا کے نبی تک پہنچے گا تبھی وہ خدا تک پہنچے گا، خدا کی معرفت حاصل ہوگی۔ دوسرا یہ کہ رب کائنات نے جو نظام ہدایت قائم کیا ہے، اس نے بندوں کو بھیجا ہے تو ایسے ہی چھوڑا نہیں، اس نے بندوں کی ہدایت کے لیے، بندوں کی راہ پانے کے لیے اس نے اسباب مقدر کیے ہیں، تو گائیڈ لائن کے لیے اس نے قرآن پاک عطا فرمایا، تو اسی طرح اس نے بندوں کی ہدایت کی جو ایک کڑی ہے اس میں سلسلہ نبوت کو قائم فرمایا ہے۔ یہ نبی اسی لیے تشریف لاتے ہیں، ان کی ضرورت اسی لیے ہے کہ یہ لوگوں کو رہنمائی کریں، یہ لوگوں کو صحیح بات بتا سکیں۔ اچھا، وہ جو قرآن ساتھ آیا ہے نا، اس قرآن کی تشریح کر سکے۔ اگر وہ خالی قرآن آ جاتا، کتاب آ جاتی، تو لوگ اس کی اپنی اپنی تشریح کرتے۔ ہم آج بھی کہتے ہیں نا، جیسے الف لام میم ہے، ہم کہتے ہیں کہ اس کے معنی اللہ اور اس کے رسول کو پتہ ہیں، ہم بہت ساری چیزوں کو آج بھی نہیں سمجھتے۔ اجازت آپ کی، میں ایک وقفے پہ جانا چاہتا ہوں سر، حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا، یہی موضوع، اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔
ناظرین کرام، روشنی سب کے لیے کا آخری سیگمنٹ آج کے پروگرام کا، اور آج ہمارا موضوع ہے ایمان بالرسالت۔ میرے ساتھ تشریف فرما محترم مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب اور محترم علامہ اویس احمد صاحب۔ ہم نے اس موضوع پر یعنی ایمان بالرسالت پر علامہ صاحب سے یہ جاننے کی صحیح کی تھی کہ جو نبوت یہ رسالت ہے اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، آپ فرما رہے ہیں۔ جی، تو اس میں پہلی بات تو یہ ذکر کر دی ہم نے کہ یہ نظام ہدایت کی نبوت ایک کڑی ہے، ہدایت کی سلسلے کا ایک باب ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ بھیجے جاتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، یہ بشارتیں دینے والے، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے، تاکہ اللہ پر پھر کوئی حجت باقی نہ رہے۔ کل تم کہو کہ ہمیں تو کوئی سمجھانے نہیں آیا، ہمیں کوئی بتانے نہیں آیا ہے جی۔ اب اللہ پوچھے گا نا تم کس قوم سے ہو؟ میں فلاں قوم بنی اسرائیل سے ہوں، میں فلاں قوم سے ہوں۔ اللہ کہے گا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، میں نے ہر قوم کے لیے ہادی بھیجا تھا۔ ویسے بھی عام طور پہ بھی ریاستوں میں کہتے ہیں نا کہ اگنورنس آف لا از ناٹ ایکسکیوز، تو جب اتنے چھوٹے پیمانے پر ایسا ہے تو بڑے پیمانے پہ کیسا معافی ہو سکتی ہے اس بات کی؟ جی، تو ہر قوم کے لیے اللہ نے ہادی بھیجا، خود اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے، تاکہ کوئی اللہ پر حجت باقی نہ رہے۔ اللہ پاک جو ہے وہ اس، اور دوسرا یہ کہ جو کتاب وہ عطا فرماتا ہے، جو ہدایت وہ عطا فرماتا ہے، اس کی تشریح جیسے قرآن کریم میں فرمایا تبین للناس ما نزل الیہم، جو ان کی طرف اتارا گیا ہے آپ اس کو بیان کر دیں، آپ اس کی تشریح کر دیں۔ آج جو ہے نا وہ لوگ قرآن کریم کو لیتے ہیں تو بڑے بنتے ہیں، کہتے ہیں ہم خود اس کی تشریح کریں گے۔ تو ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ جو قرآن لے کر آئے ہیں وہی قرآن کی تشریح بھی کریں گے، اور انہی کی تشریح مقبول ہے کیونکہ وہ تشریح من جانب اللہ ہے۔ اور اس کو تیسرے حوالے سے بھی آپ دیکھیں اگر تو انسان کے پاس اللہ پاک نے نالج کے لیے اس کو حواس عطا کی ہے، وہ دیکھ کے علم حاصل کرتا ہے، سن کر علم حاصل کرتا ہے۔ پھر اس سے اوپر کی چیز اللہ پاک نے انسان کو عقل بھی عطا فرمائی، لیکن ہم حواس اور عقل بھی رہنمائی کرتی ہے، مگر اصل عقل جو ہے نا علم کا تسلسل ہے، گزشتہ علم جتنا بھی ہے اس کی کو نئے علم پر عقل پرکھتی ہے اور فیصلہ کر کے دیتی ہے۔ جی جی سر، بالکل، یہی حافظہ ہے جس کی بنیاد پر انسان جو افضل قرار پایا۔ جی سر، تو یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ حواس اور عقل جو ہے یہ انسان کو حاصل ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حواس بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور ایک مقام پہ آ کے عقل کا نور بھی ماند پڑ جاتا ہے، وہ آگے بتانا بند کر دیتی ہے۔ بعید از قیاس ہے۔ جی بعید، تو اس کے بعد ایک ایسے نور، جیسے آنکھ کے اندر روشنی ہے لیکن اگر باہر روشنی نہ ہو تو آنکھ نہیں دیکھ سکتی، ایسے ہی عقل میں روشنی تو ہے لیکن جب نبوت کا فیض نہیں ہوگا تو عقل صحیح طریقے سے آگے بڑھ نہیں سکے گی۔ تو اس لیے اس عقل کی رہنمائی کو بھی ضرورت ہے کہ اس کو بھی صحیح راہ دکھائی جائے۔ تو اس عقل سے اوپر کیا چیز ہے؟ وہ نور نبوت ہے۔ عقل سے اوپر نور نبوت، نور نبوت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیگر انبیاء کرام وہ تشریف لاتے ہیں اور آ کر پھر انسان کی بھی رہنمائی کرتے ہیں، اس کی بصارت کی، اس کی بصیرت کی، اس کی عقل کی، اس کی دانائی کی، ہر چیز کو صحیح راستہ دکھاتے ہیں۔ اور جب انسان جو ہے وہ یہ صحیح راستہ دیکھتا ہے تو اس کی ہر چیز جو ہے نا وہ مراد پا جاتی ہے، ہر چیز منزل پہ پہنچ جاتی ہے۔ اور اگر عقل کے ذریعے خدا تک بندہ پہنچ بھی جائے تو اس کے تفصیلی احکام تو نہیں پتہ چل سکتے نا کہ وہ کیا چاہتا ہے، زندگی کے کتنے شعبے، یہاں تک کہ بہت ساری چیزیں تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو روبرو حاصل کر کے لے جائے ہمارے لیے، جس میں سب سے بڑھ کر نماز۔ تو تفصیلی احکام بھی ایک نبی ہی دے سکتا ہے۔ اور آخری بات یہ کہ ایک انسان یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ خالی کتاب کو دیکھ کر کہ اس پہ عمل نہیں ہو سکتا تھا، تو رسول آ کے بتاتا ہے عمل کر کے کہ عمل ہو سکتا ہے۔ اللہ بھی فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کا عمل اس بات کی دلیل ہوتا ہے پریکٹیکل کہ یہ کام ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے میں کر کے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں پہلا مومن اور مسلم ہوں، میں تمہیں کر کے دکھا رہا ہوں۔ یہ پریکٹیکل لائن ہے، پریکٹیکل وے ہے، آپ اس پر آئیں، شریعت پہ عمل کریں اور اللہ کے قریب پہنچیں۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ سر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو انبیاء ہیں یا رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی بعثت کا مقصد کیا رکھا ہے؟
دیکھیں شاید بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر نبی اور رسول نہ بھی بھیجتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کوئی فرق نہ آتا. بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ محتاج نہیں کسی کا بھی. اور باقاعدہ اس بات کی بھی ائمہ نے تصریح فرمائی کہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کی جو بعثت ہے یہ بعثت اللہ کے لیے جائز ہے, اللہ کے لیے واجب نہیں. اللہ کے لیے جو امور واجب ہیں ان میں یہ شامل نہیں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی قادر تھا. اللہ کی قدرت اس پہ ڈال دیتا ہے, اللہ کی اس پہ بھی قدرت تھی, لیکن اللہ نے اپنے کمال فضل سے مخلوق کی حاجت کو دیکھتے ہوئے, اللہ محتاج نہیں لیکن مخلوق محتاج ہے اس بات کی کہ ان کی طرف ایسے لوگ بھیجے جائیں جو ظاہری صورت میں ان کی طرح ہوں اور انہیں اللہ کے احکام بتائیں بھی اور پھر وہ احکام کر کے بھی دکھائیں. یعنی مخلوق اپنی ہدایت کے باب میں محتاج ہے ایسے اعلیٰ نفوس کی, ایسے اعلیٰ انسانوں کی جو اللہ کی ہدایات ان تک پہنچائیں اور پہنچانے کے ساتھ ساتھ ان پہ عمل بھی کر کے دکھائیں تاکہ وہ انہیں رول ماڈل بنا سکیں. تو انبیاء تو اللہ نے اپنے کمال فضل سے یہ فرمایا. اور جہاں کہیں بعض علماء نے کو واجب کا لفظ لکھا ہے تو وہاں بھی تعویل یہی ہے کہ واجب سے مراد ان کی یہ نہیں ہے کہ اللہ پر کچھ واجب ہے, مراد یہ اللہ نے اپنے کمال فضل سے اپنے ذمے میں لے لیا ہے, یہی تعویل ہے. ورنہ جو اصل اپنی شان, ورنہ اصل بات وہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں واجب نہیں ہے. تو مخلوق لیکن چونکہ محتاج تھی تو اللہ نے فضل فرماتے ہوئے انبیاء اور رسول السلام کا سلسلہ کیا تاکہ مخلوق کو ہدایت دیں. مخلوق میں صحیح مخلوق کے لیے آئیڈیلز پیدا کیے, وہ ہدایت عطا فرمائیں اور وہ ہدایت ہر طرح کی دیتے ہیں. وہ ہدایت دین کی بھی دیتے ہیں, وہ ہدایت دنیا کی بہتری کی بھی دیتے ہیں. دین و دنیا کی فوز و فلاح مخلوق کی یہ موقوف ہے انبیاء اور رسول علیہ السلام کی فرما برداری پہ. انبیاء اور رسول علیہ السلام کی فرما برداری کریں گے تو دنیا کی کامیابی بھی مقدر ہوگی, آخرت کی کامیابی بھی مقدر ہوگی. دنیا کی کامیابی ہو یا آخرت کی کامیابی ہو, دونوں قسم کی سکسیس جو ہے وہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کے ساتھ وابستہ ہے. تو لہذا انبیاء اور رسول علیہ السلام کی جو ہدایات ہے ان ہدایات سے نور لے کے آپ جو کریں گے دنیا کی فلاح بھی حاصل کر لیں گے, آخرت کی فلاح بھی حاصل کر لیں گے. اب یہاں اس نقطے کی طرف توجہ کیجئے کہ جب انبیاء اور رسول علیہ السلام کا مقصد, ان کی بعثت کا مقصد ہی ہدایت ہے تو ہمیں اس مقصد پہ بھی فوکس کرنا چاہیے. بعض لوگوں کو دیکھا ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کے فضائل اور مناقب تو بیان کرتے رہتے ہیں لیکن جو ان کا مقصد بعثت ہے اس کو فراموش کر دیتے ہیں. دیکھیں انبیاء اور رسول علیہ السلام کے جو فضائل و مناقب ہیں ہمارے سر آنکھوں پر راس و لائن, وہ بھی ہمارے ایمان کو جلا بخشنے کا ذریعہ ہیں. انبیاء اور رسول علیہ السلام کے فضائل بھی بیان کیے جائیں, ان کے مناقب بھی بیان کیے جائیں, جو اللہ نے ان کو عظمتیں عطا فرمائی ہیں کھلے دل سے, کشادہ ذہن سے اور کھلے دل سے, بغیر کسی تنگی کے, تنگ دلی سے نہیں, کھلے دل سے انبیاء اور رسول علیہ السلام کی جو عظمتیں ہیں انہیں بھی اجاگر کرنا چاہیے. یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے, یہ بھی ہم کرتے ہیں اور کرنا چاہیے. بعثت کا مقصد عمل کے ساتھ کیا ہے؟ لیکن صرف اسی پہ فوکس کر لینا اور جو مقصد بعثت ہے اس کو یکسر فراموش کر دینا, بالکل اسے بالائے طاق رکھ دینا, یہ زیادتی ہے. وہ جس مقصد کے لیے تشریف لائے ہیں اس مقصد پہ فوکس کریں. اور وہ مقصد کیسے حاصل ہوگا؟ جو ہدایت کا مقصد تھا کہ جو کتاب وہ لے کر آئے, یعنی قرآن مجید فرقان حمید, اس کتاب کو پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے, اور ہمیں پڑھیں گے سمجھیں گے, تفکر تدبر کریں گے تو پتہ چلے گا نا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, پھر عمل کرنا ہے. یہ قرآن کے حقوق میں سے ہے, یہ قرآن کے حقوق میں سے ہے. قرآن کی تلاوت یہ بھی قرآن کا حق ہے, قرآن میں تفکر اور تدبر کرنا یہ بھی قرآن کا حق ہے, پھر اس پر عمل کرنا یہ بھی قرآن کا حق ہے, پھر جو اس کے اندر احکام دیے گئے ہیں جو ہم نے سیکھے ہیں درست انداز میں اسے دوسروں تک پہنچانا, تبلیغ کرنا اس کی, یہ بھی قرآن کا حق ہے. تو یہ سارے قرآن کے ہم پر حقوق ہیں. تو انبیاء کرام علیہ السلام کے مقصد بعثت میں یہ چیز موجود ہے کہ جو کتاب وہ لائے ہیں اس کتاب کے حقوق بھی ہم پورے کریں. ایک بات. اور دوسری بات اگلی, انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت, حضور جان عالم علیہ السلام جب رول ماڈل بن کے تشریف لائے ہیں اور اسوہ حسنہ, ابھی آیت بھی آپ نے پڑھی, رول ماڈل بھی اللہ تعالیٰ قرار دے رہا, آپ نے بھی آیت پڑھی ہے اسوہ حسنہ والی. تو سرکار علیہ السلام کی مبارک سیرت,
سرکار کی مبارک سیرت کا مطالعہ ضرور کریں. جب تک سیرت کا مطالعہ نہیں کریں گے تو سرکار علیہ السلام کے طرز زیست کو کیسے سمجھیں گے آپ؟ حضور کی طرز زیست کو سمجھنا، سرکار علیہ السلام کے مزاج کو سمجھنا، مزاج شناس نبوت بھی ہونا چاہیے کہ سرکار کا مقصود کیا تھا، مزاج کیا تھا، کیا چاہتے تھے، کس طرح چاہتے تھے، یہ باتیں ساری. تو یہ دو باتیں لازماً ہمیں کرنی چاہیے، انہیں پکڑ لینا چاہیے، کتاب اللہ اور دوسری سرکار علیہ السلام کی سیرت. ان دونوں کا خود بھی مطالعہ کرنا چاہیے اور ہر سطح پہ اس کی ترغیب دلانی چاہیے، فرام ٹاپ ٹو باٹم، نیچے سے اوپر تک، ہر شعبہ حیات کے لیے، ہر طبقہ زندگی کے لیے اس کی ضرورت یکساں ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سر 1 منٹ کم آپ کی طرف سے مجھے آج کے موضوع کے اعتبار قابل مبارکباد ہے یہ پروگرام اور جی ہاں لوگوں سر. کی سوچ اور شعور بیدار کرنا اس ماحول میں کہ جہاں کسی نے کہا کہ نبی کی حیثیت ایک مرکز اور ایک جو سربراہ مملکت ہوتی ہے بس اتنی سی حیثیت ہے. کسی نے کہا کہ جو ہے کسی نے گستاخی کی تو قرآن نے کہا کہ سارے عمل ضائع ہو جائیں گے، نبی کے شان میں کچھ کہا. کسی نے نبوت کی شان کو بڑھایا تو شرک ہو جائے گا. تو اس لیے یہ ایسا ایک مقام ہے کہ اس کا قرب پانا، نبی کا قرب پانا، ان کی سیرت کو دیکھنا، ان کے مقام کو سمجھنا یہ امت پر لازم ہے. اور پھر جب آپ ذات رسالت سے جڑ جاتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمِ الظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. ہم اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو گھبرانے کی بات نہیں. ذات رسالت، نبیوں کا دربار ہمارے سامنے موجود ہے، وہ ہمارے سامنے پریکٹیکل شکل میں موجود ہیں. وہاں پہنچیں، ان کے ساتھ جڑ جائیں اور ان کے لیے جو ہے وہ بچھ جائیں اور ان کو سمجھیں اور ان کی سیرت پہ عمل کریں تو یقیناً فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول یہی انسان کی مغفرت اور بخشش کا ذریعہ ہے. سبحان اللہ. بہت شکریہ محترم علامہ اویس احمد صاحب اور محترم مفتی محمد احسن عبید نیازی صاحب. ناظرین کرام، جو گفتگو ہوئی ایمان برسالت کی نسبت سے، اس میں آخر میں جو ایک اور بہت خوبصورت قرآن حکیم کی نسبت سے علامہ صاحب نے فرمایا کہ انسان جو ہے وہ اپنے اوپر خود ظلم کرتا ہے. جو ظلم ہم نے کر لیا اپنی ذات پر، اس ظلم سے، اس ظلم کے نتیجے میں جو معاشرتی خرابیاں ہم نے پیدا کی تھیں، ان سے نجات دلانے کے لیے ہی تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کو اس دنیا میں بھیجا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر انسان کے اندر موجود انسانیت کو جگا کر انسان تخلیق فرمائے. تخلیق اللہ تعالیٰ کی ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ انسان کے اندر جو اللہ نے مادے تخلیق کیے تھے ان کو جگا دینا، انسانیت کو جو ہے وہ اس درجے پر، کمال کے درجے پر لانا کہ جہاں ایک معاشرہ اپنی شکل لے کر آتا ہے جس کو ہم اسلامی معاشرہ کہتے ہیں. آپ محبت کے سائے میں چلے جائیے. یہ جو ہم نے اپنے زندگیوں کے اور اپنے ارد گرد بہت ساری ایسی چیزوں کو پال رکھا ہے جو ہمیں دین سے بھی دور کر رہی ہیں اور ہمیں تکلیف میں مبتلا کرتی ہیں، ان سے بچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنے لیے نمونہ بنا لیجئے اور پھر آپ کمال کی زندگی گزارنے کے لیے سکون کی حالت میں چلے جائیے. بہت شکریہ آپ کا. میرے کان میں بار بار کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. روشنی سب کے لیے